روح قدسی کو عالم جسمانی میں اسی وقت تک رہنے کی ضرورت تھی کہ تکمیل شریعت اور تزکیہ نفوس کا عظیم الشان کام درجہ کمال تک پہنچ جائے۔ حج الوداع میں یہ فرض اہم ادا ہو چکا۔ توحید کامل اور مکارم اخلاق کے اصول عملاً قائم کر کے عرفات کے مجمع عام میں اعلان کر دیا گیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ سورہ فتح کا نزول خاص صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب وفات کی اطلاع دے چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ربانی فسبح بحمد ربک واستغفرہ کے مطابق زیادہ تر اوقات تسبیح و تحلیل میں بچا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے تھے، لیکن رمضان 10 ذی الحجری میں 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن ناموس اکبر کی زبانی سنتے تھے، لیکن وفات کے سال 2 دفعہ یہ شرف حاصل ہوا۔ حج الوداع کے موقع پر مناسک حج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ مجھے امید نہیں کہ آئندہ سال تم سے مل سکوں۔ بعض روایتوں میں یہ الفاظ اس طرح دار ہوئے ہیں، شاید میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں۔ غدیر خم کے خطبوں میں بھی اسی قسم کے الفاظ ادا ہوئے۔ حج الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کو اپنے فیض و دیدار سے مشرف فرمایا اور ان کو حسرت کے ساتھ الوداع کیا۔ شہدائے احد جو بلحم احیا سے فیض یاب تھے، 8 برس کے بعد آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی زیارت سے مشرف کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اسی زمانے میں ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، اور اسی وقت اگیز طریقے سے ان کو الوداع کیا، جس طرح ایک مرنے والا جیسے اپنے عزیزوں کو وداع کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا، میں تم سے پہلے حوض پر جا رہا ہوں، مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی کنجی دے دی گئی ہے، مجھے خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، لیکن اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون نہ کرو، تو پھر اسی طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری میں آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جو عام مسلمانوں کا قبرستان تھا تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج ناساز ہوا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن تھا، اور 5 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی عذرا عدل و کرم باری باری ایک ایک بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے رہے۔ دوشنبے کے دن مرض میں شدت ہوئی تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر قیام فرمائے۔ خلق امیم کی بنا پر اجازت بھی صاف اور اعلانیہ نہیں طلب کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر رہوں گا۔ دوسرا دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات نے مرضی سمجھ کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں قیام فرمائے۔ ضعف اس قدر ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں بعض لوگوں نے پھر وہی پہلا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل فرمایا، اور پھر جب اٹھنا چاہا تو غش آ گیا۔ افاقہ ہوا تو پھر دریا فرمایا، اور لوگوں نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جسم مبارک پر پانی ڈالا، پھر جب اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے معذرت کی کہ یا رسول اللہ، ابو بکر نہایت رقیق القلب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں، چنانچہ کئی دن تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ وفات 4 دن پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوات کاغذ لاؤ، میں تمہارے لیے تحریر لکھ دیتا ہوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ بعض صحابہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا، بعض کہتے تھے کہ تعمیل ارشاد کی جائے، بعض کچھ اور کہتے تھے۔ اختلاف اور شور و غل زیادہ ہوا تو بعض نے کہا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو۔ لوگ جب پوچھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ کوئی مشرک عرب میں رہنے نہ پائے، دوسری یہ کہ سفرہ کا اسی طرح احترام کیا جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور تھا،
تیسری وصیت راوی کو یاد نہیں رہی۔ اسی دن ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سکون پذیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کی 7 مشقیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی جائیں۔ غسل فرما چکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھام کر مسجد میں لائے۔ جماعت ہو چکی تھی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اور لوگ ارکان ادا کرتے جاتے۔ نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے آخری خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا، خواہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کرے یا خدا کے پاس آخرت میں جو کچھ ہے اس کو قبول کرے، لیکن اس نے خدا ہی کے پاس کی چیز قبول کی۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ لوگوں نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رونے کی کون سی بات ہے، لیکن رازدار نبوت سمجھ چکے تھے کہ وہ بندہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا اور فرمایا، سب سے زیادہ میں جس کی دولت اور صحبت کا ممنون ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنی امت میں سے اپنا دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کا رشتہ دوستی کے لیے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی دریچہ ابو بکر کے دریچے کے سوا باقی نہ رکھا جائے۔ ہاں، تم سے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبروں اور بزرگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، میں منع کرتا ہوں۔ حرام و حلال کی نسبت میری طرف نہ کی جائے، میں نے وہی حلال کی ہے جو خدا نے اپنی کتاب میں حلال کی ہے، اور وہی چیز حرام کی ہے جو خدا نے حرام کی ہے۔ انسان کی جزا و سزا کی بنیاد خود اس کے ذاتی عمل پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ اور اے پیغمبر خدا کی پھپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت تھی۔ اثناء علالت میں ان کو بلا بھیجا۔ تشریف لائیں تو ان سے کچھ کان میں باتیں کیں، وہ رونے لگیں، پھر بلا کر کان میں کچھ کہا تو ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا تو کہا، پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا۔ جب میں رونے لگی تو فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، تو ہنسنے لگیں۔ کرب کی شدت میں جبکہ چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے تھے اور کبھی گرمی سے گھبراہٹ کر الٹ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زبان سے یہ الفاظ سنے جس کا ترجمہ یوں ہے، یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اسی کرب اور بے چینی میں یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھی۔ دریافت فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا، جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن وفات ہوئی بظاہر طبیعت کو سکون تھا، حجرہ مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے۔ دیکھ کر مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے آہٹ پا کر خیال کیا کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرط مسرت سے تمام لوگ بے قابو ہو گئے اور قریب تھا کہ نمازیوں کی نماز ٹوٹ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو امام تھے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روکا اور حجرہ شریف میں داخل ہو کر پردے ڈال دیے۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ نے جمال اقدس کی زیارت کی۔ دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوتی تھی اور پھر افاقہ ہو جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی، وَأَقْرَبْ أَبَا، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات سے دنیا کو ترجیح دیں۔ اس حالت میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ادا ہوتے رہے، میں
مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام کیا۔ اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی رفیق الاعلی، خداوند بڑے رفیق ہیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ سمجھی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں پر نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ سہ پہر تھی، سینے میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اتنے میں لب مبارک کھلے تو آپ نے یہ الفاظ سنے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور غلام۔ پاس پانی کی لگن تھی، اس میں بار بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے کبھی ہٹا دیتے تھے۔ اتنے میں ہاتھ اٹھ کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 دفعہ فرمایا، بل الرقیق الاعلی، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق درکار ہے۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئیں اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئیں۔ اللہم صلی علی وعلی آلہ و اصحابہ صلوات کثیرا کثیرا۔